تو مصطفیٰ کریم کا جو غلام ہوتا ہے نا اس کو حضور کا ذکر اچھا لگتا ہے. یہ عدم محبت کی دلیل ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں بیچ سے نکال دیتے ہیں. یہ نکالنا بہت بڑی مذہبی خیانت ہے اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ہم برباد ہو رہے ہیں, امت مسلمہ تباہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت رسول کی کمی ہے. اور وہ اختر ہوشیار پوری اللہ اس کی قبر روشن کرے, اس نے شکوے کے انداز میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. کہتا ہے میرے اللہ امت کا بکھرا ہوا شیرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا, امت کا بکھرا ہوا شیرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا, امت پہ کرم رب کرم کیوں نہیں ہوتا. کیا بات ہے اس دور کے انسان کو مولا, بربادی انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا. کہتا ہے ادھر سے جواب آتا ہے تم پیروی شاہ ہدا کیوں نہیں کرتے, حق ان کی محبت کا ادا کیوں نہیں کرتے. اس جاں طلب قوم کی نیت میں خلل ہے, یہ صورت حالات مکافات عمل ہے. عدم محبت کی وجہ سے ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں. دن بدن ہم انتشار کا شکار ہیں, دن بدن ہم جناب والا تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں الحبیب مسجد کی انتظامیہ نے اتنے کشیدہ حالات میں یہ بزم محبت سجا کے گویا حضور کے غلاموں کو تسلی اور تشفی کے لیے, قلبی تسکین کے لیے, قلوب و اذہان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بزم محبت سجا کے یہ عقیدہ دیا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت جماعت کل بھی پرامن تھے, آج بھی پرامن ہیں, اور کل بھی ہم یہی کہتے تھے کہ دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت جاگزی کی جائے, یہ فتنے بھی ختم ہو جائیں گے, یہ شر بھی ختم ہو جائے گا, یہ انتشار و افتراق بھی ختم ہو جائے گا. آپ ماشاءاللہ بڑے بیدار لوگ ہیں, مساجد آپ کے سامنے ہیں, ابھی بھی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ حق پرست کون ہے, تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گی سمجھ. لال مسجد بھی اوقاف کی مسجد ہے نا, الحبیب مسجد بھی اوقاف کی مسجد ہے نا. لال مسجد والوں نے جو کردار پیش کیا اپنے ایمان سے بتائیے کہ اس میں اسلام کی عزت افزائی ہوئی ہے یا اسلام رسوا ہوا ہے؟ اسلام کا تشخص ڈیمیج ہوا ہے یا اسلام کے تشخص کو مزید تقویت ملی ہے؟ اور الحبیب مسجد کا جو کردار ہے وہ یقیناً ایسا کردار ہے کہ کوئی صرف الحبیب کی بات نہیں ہے, جتنے بھی اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کی مساجد اسلام آباد کے اندر کوئی ایجنسی والا بندہ, کوئی انتظامیہ کا آدمی, کوئی بھی جناب والا میڈیا سے تعلق رکھنے والا انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ سنیوں کی فلاں مسجد سے انتشار ابھر رہا ہے, فلاں مسجد سے نفرت پھوٹ رہی ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آج امن کی علامت ہے, سلامتی کا پیغام دینے والے ہیں, تو وہ کل بھی ہم سنی تھے, آج بھی ہم سنی ہیں. لیکن آج پھر بھی آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. میں حیران ہوتا ہوں, 50 سال آپ گزار چکے ہیں, 50 سالہ پوری پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. آپ کیوں نہیں تاریخ پڑھتے, کیوں جھٹلاتے حقائق کو؟ میں پوچھتا ہوں پاکستان کو کنجری کہنے والا کون تھا؟ پاکستان کی ہم پے بھی نہیں بننے دیں گے, یہ کس کا بیان تھا؟ پاکستان کے بنانے کے جرم میں ہم لوگ شریک نہیں ہیں, کس کا بیان تھا؟ یہ جو آج تحریک کھڑی ہے طالبان کی, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کی مخالفت کی تھی. اور مجھے وہ لفظ یاد آ رہے ہیں ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے, جو علماء مشائخ کنونشن میں انہوں نے کہے تھے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو سب سے زیادہ خطرات اس وقت بھی سرحد سے ہمیں
محسوس ہوئے تھے، اور آج بھی پاکستان کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے سرحد سے یہ تحریک چلی ہے۔ سامعین، میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم، آج ہمارے مدارس میں تو لنگر پورا نہیں ہوتا، یار اتنا جدید اسلحہ طالبان کے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ آج منور حسن صاحب گو امریکہ گو کی جناب والا ریلی تو نکال رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ گو امریکہ گو کے ہم بھی حق میں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھیں گو طالبان گو، یہ کیوں نہیں لکھتے آپ؟ پھر مصیبت بڑی عجیب ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک جب بھی پاکستان کو خطرہ لاحق ہوا اور جن کی طرف سے لاحق ہوا انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، ڈائریکٹ یہ کہا گیا جی امریکہ کی سازش ہے۔ میں نے کہا یہ اپنا عقل استعمال نہیں کرتے؟ امریکہ ان کو استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اتنا جدید اسلحہ طالبان کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ امریکہ کی مہر لگی ہوئی ہے اس اسلحے پہ جو پکڑا گیا ہے۔ یہ ہماری انتظامیہ میں تو غیرت ہے نہیں نا، یہ تو دیتے نہیں ہے صحیح رپورٹ۔ بھائی امریکہ کے اخباروں نے یہ شائع کی ہے کہ جو اسلحہ پکڑا گیا اس پہ امریکہ کی مہر ہے۔ اب امریکہ کے خلاف تو تحریک چلتی ہے، لیکن امریکہ کے جو پالتو ہیں ان کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلتی؟ میرا تعلق تھانہ وام بچرا ضلع میاں والی سے ہے۔ میں پچھلے ہفتے کی آپ کو بات بتاؤں، اور یہ تو خیر پرسوں اخبار کے اندر بھی آیا ہوا تھا، ہمارے ستی صاحب ہمارے وام بچرا جو تھانہ ہے نا جی، اس تھانہ وام بچرا سے 145 بندے پکڑے گئے، اور جو ان کا سرغنہ پکڑا گیا اس سے جدید ترین اسلحہ جناب والا برآمد ہوا ہے۔ پھر اگلی بات آپ سن کے حیران ہوں گے کہ تھانہ وام بچرا کی سطح پہ جو وہ جیکٹ بناتا تھا، جو افغانستان سے ٹریننگ لے کے آیا، طالبان سے ٹریننگ لے کے آیا، اس جیکٹ وہ پتریاں کس طرح بنانی ہیں وہ سارا سلسلہ، وہ لوہار ہے ہمارے گاؤں کے ساتھ 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ مظفر آباد ایک گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا لوہار انتہائی غریب، اس کو جیکٹ بنانے کی ٹریننگ دی گئی، یہاں آ کے اس نے 2 جیکٹیں بنائی، جب اسے یہاں بھیجا گیا تو اسے 1 کروڑ روپیہ دیا گیا۔ حبیب بینک آپ جا کے پوچھیں کہ اس 1 کروڑ روپیہ میں سے توجہ کرنا کہ جناب والا 1 کروڑ روپیہ میں سے 48 لاکھ روپیہ اس نے 3 دن پہلے نکلوا لیا، اور جب اسے پکڑا گیا تو مزید 60-70 لاکھ اس کے جمع تھے، وہ اساسے اس کے منجمد کر لی گئے۔ اب اپنے ایمان سے بتائیں کہ تھانہ وہاں بچرا کی سطح پہ صرف ایک میاں والی کا تھانہ، اگر وہاں پہ ایک جیکٹ بنانے والے کو 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے، اور پھر جو بقیہ ان کے بندے پکڑے گئے ماہانہ ان کو 15,000 ملتا ہے، اپنے ایمان سے بتائیں یہ طالبان پہ کوئی یہ وہ منسلوہ کی طرح کو اوپر سے نازل ہو رہا ہے یا زمین پھٹی ہے جہاں سے ڈالر نکلنے لگ گئے ہیں؟ یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ امریکہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی تو آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر منور حسن صاحب کا بیان ہمیں مشکوک کرتا ہے کہ کل کا جو تنویر قیصر کا جو کالم ہے ایکسپریس کے اندر تعاقب کے عنوان سے، اس نے جناب والا یہ بات لکھی ہے کہ منور حسن صاحب کہتے ہیں ہمارا اور صوفی محمد کا مشن ایک ہی ہے، اور یہ منور حسن صاحب جماعت اسلامی والے جن کو بڑا لبرل جانا جاتا ہے، گردانا جاتا ہے، ان کا یہ بیان کہ اب فوج کے ساتھ جہاد کا وقت آ گیا ہے، ابھی حکومت نے ان کے خلاف بغاوت کا پرچہ درج نہیں کیا، بغاوت کی FIR درج نہیں ہوئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے ان سے ملے ہوئے جتنے بھی دیوبندی ہیں ان کے حمایتی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر حمایتی نہیں ہیں تو پھر مجھے بتاؤ کہ جب صوفی محمد نے معاہدہ توڑ دیا، معاہدہ توڑنے کے بعد پھر تحریک شروع ہوئی، تو جب حکومت نے انکار کر دیا بھئی اب معاہدہ نہیں ہوگا، تو پورا وفاق المدارس حکومت کے پاس بیٹھا تھا یا نہیں؟ اندرون خانہ تعلق ہے تبھی وفاق المدارس والے گئے تھے نا۔ تو سامعین ذی احتشام حالات کو سمجھیے، آنکھیں کھولی اپنی، یہ سارے ان سے ملے ہوئے ہیں، یہ کڑی سارے، بلکہ یہ برف خانہ چوک ہمارے راولپنڈی میں جناب والا ان کے جتنے بھی دارالعلوم ہیں انہوں نے مشترکہ ریلی نکالی ہے، ہماری آن ہماری شان طالبان طالبان، تو یہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم، اس حکومت پہ بھی اور اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، شریف بندے کی بات نہیں سنی جاتی، بدماشوں کو فروغ دیا جاتا ہے، بدماشوں کو سپورٹ کیا، اور پھر یہ جب معاہدہ ہوا ہے صوفی محمد کو حکومت نے 20 کروڑ روپیے دیے، کیوں دیے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ 20 کروڑ روپے حکومت نے صوفی محمد کو دیے، اور گاڑیاں وہ دی ہیں جس کی ایک کی لاگت 80 لاکھ ہے۔ مجھے بتائیے صوفی محمد کو اتنی بڑی رقم کیوں دی گئی؟
ہم پوچھنا چاہتے ہیں زرداری صاحب سے